بخاری شریف کے آغاز میں یہ عظیم الشان حدیث امام بخاری علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے لکھی کہ اعمال کی بنیاد نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو عمل بھی اچھا ہے، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو عمل اچھا نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا عنوان ہے، وہ ہے اخلاص۔ اللہ کے حبیب میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخلاص اللہ تعالی کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور رب کریم فرماتا ہے کہ میں جسے چن لیتا ہوں اس کے سینے میں اخلاص پیدا فرما دیتا ہوں، یہ اپنا راز رکھ دیتا ہوں اس کے سینے میں۔ اب اس کی اگر ہم مثالیں دیکھیں نا تو ہمارے اکابرین صحابہ کرام علیہم الرضوان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد جاری فرما رہے تھے اور ایک شخص کو درے لگا رہے تھے۔ جب اس کو درے لگے اس نے گالی دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اسے درے لگانا بند کر دیا اور فرمایا کہ اب اگر میں تمہیں درے لگاؤں تو اس میں میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو جائے گا کہ تم نے مجھے گالی دی ہے، اور اب میں تمہیں درے لگاؤں تو درے لگانے میں پہلے سے زیادہ سختی آ جائے، اس لیے کہ تم نے مجھے گالی دی ہے تو میرے اس عمل کا اخلاص اب متاثر ہو جائے گا، اس لیے میں اب تمہیں درے نہیں لگا سکتا۔ یہ ہے اخلاص ہمارے اکابرین کا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک کافر کو پچھاڑ لیتے ہیں اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے خنجر سے اسے قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی طرف تھوک دیتا۔ جب اس نے تھوکا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس کے سینے سے اتر آئے تو وہ کہنے لگا، کیوں قتل کیوں نہیں کرتے کہ جب تم نے مجھے زیر کر لیا اور میرے سینے پر سوار ہو گئے تو پھر قتل کیوں نہیں کرتے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ پہلے میرا تجھے قتل کرنا محض اللہ کی رضا کے لیے تھا، اب اس میں تو نے مجھ پر تھوک دیا، اب اس میں میرا ذاتی غصہ شامل نہ ہو جائے، اس لیے میں نے تجھے قتل نہیں کیا۔ یہ ہے وہ کمال جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابرین کو عطا کیا۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ یہاں پر ایک بہترین ایمان افروز اور بصیرت افروز روایت نقل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا اور اسے معلوم ہوا کہ فلاں جگہ لوگوں نے ایک درخت کی پوجا شروع کر دی، اس درخت کی عبادت شروع کر دی، تو وہ عابد چلا گیا کلہاڑا لے کر کہ میں اس درخت کو ہی کاٹ دیتا ہوں لوگ جس کی پوجا کرتے ہیں۔ جب وہ چلا تو راستے میں ایک بوڑھے آدمی کی صورت میں ابلیس آ گیا اور ابلیس اسے کہنے لگا، کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا وہ درخت کاٹنے کے لیے، لوگ جس کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو تمہیں درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ کہنے لگے تم کون ہوتے ہو جو درخت نہیں کاٹنے دو گے؟ اب دونوں میں لڑائی ہو گئی، اور جب لڑائی ہوئی تو اس عابد نے پہلے ہی وار میں اس ابلیس کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ وہ کہنے لگا اچھا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں بڑے کام کی بات بتاؤں گا۔ تو عابد اتر گیا اس کے سینے سے، پوچھنے لگا ہاں کیا کام کی بات ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو یہ کام نبیوں کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذمے وحی کے ذریعے یہ ڈیوٹی لگاتا ہے کہ تم نے فلاں چیز کو روکنا ہے، تو تم کوئی نبی تو ہو نہیں، تمہارے ذمے اللہ نے یہ کام نہیں لگایا، تم عابد زاہد آدمی ہو، تم عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، تم خامخواہ ایک کام کے لیے جا رہے ہو، لوگ وہاں تمہارے مخالف ہو جائیں گے اور تمہارے بارے میں عجیب عجیب باتیں کریں گے۔ تو اس عابد نے کہا کچھ بھی ہو جائے اس وقت میری عبادت یہی ہے کہ میں اس درخت کو کاٹ دوں۔ پھر دوبارہ اس نے روکنے کی کوشش کی، عابد نے پھر شیطان کو اٹھایا اور زور سے زمین پر پٹخا اور اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ تو وہ کہنے لگا اچھا تم مجھے اب چھوڑو تو میں تمہیں ایک ایسی فائدے کی بات بتاؤں کہ اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو مان لینا، ورنہ پھر جو تمہارا دل چاہے وہ کرنا۔ پھر عابد اتر گیا اس کے سینے سے۔ اب وہ کہنے لگا کہ دیکھو تم نیک آدمی ہو، عبادت گزار ہو، اگر تمہیں تمہاری ضروری جو اخراجات ہیں گھر کے ضرورتیں ہیں وہ بھی ظاہر پوری ہونی چاہیے، تو کیا اچھا ہو کہ اگر روزانہ صبح میں تمہیں 2 درہم دیا کروں، 1 درہم تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو اور 1 درہم تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو تو تمہیں ثواب ملے۔
اب وہ سوچنے لگا کہ واقعی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے تو حکم نہیں دیا کہ میں جا کے اس درخت کو کاٹوں، تو یہ بات صحیح کہتا ہے، میں غریب آدمی ہوں اور اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو اگر میں اس کی بات مان لوں تو اس میں حرج تو نہیں ہے کہ 1 درہم صدقہ کروں گا، 1 درہم اپنے گھر والوں پہ خرچ کروں گا۔ تو وہ اس کی بات مان کر واپس لوٹ آیا۔ اب 3 دن تک اس کو وہ درہم ملے اور چوتھے دن نہیں ملے۔ اب وہ چلا پھر دوبارہ کہ بھئی میں اس درخت کو جا کے کاٹ ہی دوں، اس لیے کہ میرے ساتھ تو دھوکا ہوا ہے۔ اب جب وہ وہاں چلا درخت کو کاٹنے کے لیے، راستے میں پھر وہی بوڑھا شخص ابلیس بوڑھے کی صورت میں آ گیا اور کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا وہ درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا اب تو تم کاٹ ہی نہیں سکتے۔ کہنے لگے کیوں نہیں کاٹ سکتا؟ تو اب شیطان نے اس سے کشتی کی اور پہلے ہی وار میں شیطان نے اسے اٹھا کے پٹخ دیا اور اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا اور خنجر نکال لیا اور کہا اب بتاؤ تمہیں قتل کروں یا تم واپس جاتے ہو؟ کہنے لگا مجھے بس تم صرف یہ بتا دو کہ پہلے 2 مرتبہ لڑائی ہوئی اور میں نے تمہیں پہلے ہی وار میں اٹھا کے پٹخ دیا اور اب کی بار تم نے مجھے ایک دم اٹھا کے اور زمین پر پھینک دیا اور اوپر چڑھ گئے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ابلیس کہنے لگا پہلے تمہارا غصہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، پہلے تمہارا غصہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، تو اس لیے جو شخص اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرے میں اس پر قابو نہیں پا سکتا، میں اسے شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن اب تمہارا غصہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، ان 2 درہموں کے لیے ہے جو تمہیں ملنا بند ہو گئے، اس لیے اب تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور اب تم میرے لیے ایک تنکے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ حکایت لکھ کر فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بن جاتا، اللہ تعالیٰ اسے نصرت عطا فرماتا، جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اور جب بندے کا مفاد کچھ اور ہو، اللہ کی رضا سے محروم ہو کر جب وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کوئی کام کرے گا، اس میں اسے اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوگی۔